السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتعاہد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ماہ محرم یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور آئندہ کل یعنی صبح 10 تاریخ ہے. جو آج روزے سے ہیں انشاءاللہ آئندہ کل بھی روزے سے رہیں گے. جو آج روزے سے نہیں تو آئندہ کل اور پرسوں 2 روزے انشاءاللہ رکھیں گے. تو یہ محرم الحرام بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم کہ یہ محترم مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں. تو شارحین نے مفسرین نے اس کی تفصیل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے شہر اللہ المحرم فرمایا یعنی اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اب دیکھیں اگر دیہات میں ہو یا تعلق میں ہو کسی بڑے گاؤں میں ہو کوئی مسجد جھونپڑی کی بنی جائے کم دام میں کم پیسوں میں اس مسجد کو بنایا جائے اور کوئی بازو میں بڑا گھر کروڑوں کے روپے ڈال کر بنائے جائیں تو کروڑوں والے گھر کے اندر جوتے پہن کر جانے کی اجازت ہے. مگر یہ مسجد جو جھونپڑی کی صحیح مگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر زور سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. جوتے تو پہن کر جانے کی دور بات زور سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. تو یہ ماہ محرم بھی اسی طریقے سے
اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اب مسجد کا مقام کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ماہ محرم کی بھی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، تو اس کے لیے اس کی برکت زیادہ ہے۔ حضرت علامہ نووی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ سب ہیں، صرف 42 سال یعنی 40 پر 2 سال کی عمر میں حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر غالباً حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر شافعی مسلک کے اندر کسی کا مقام ہے تو غالباً حضرت امام نووی کا ہی ہے۔ اتنے بڑے محدث فقیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ محرم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اگر نفل روزے رکھنے ہو تو نفل روزے رکھنے کے لیے اس مہینے سے بڑھ کر کوئی بہتر مہینہ نہیں۔ پھر حضرت کی بات کتابوں میں لکھ کر ہے، حضرت اس کے بارے میں بہت زیادہ خصوصیات بیان کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے تو یہ سارا مہینہ نفل روزوں کا اہتمام کرے، اگر نہیں کر سکتے تو کم حالت میں ہر پیر اور ہر جمعرات اس مہینے میں روزے رکھیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم حالت میں 9، 10، 11 3 روزے رکھیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم حالت میں 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھ لیں، اگر 10 کو رکھے ہو کوئی عذر لاحق ہو گیا تو تب ایک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ایک روزہ صحیح رکھ لیں۔ تو یعنی حضرت علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اس ماہ کی برکت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور آئندہ کل جسے یوم عاشوراء کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس دن کی بھی بڑی خصوصیت، بڑی فضیلت آ کر ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں کچھ مختصر طریقے سے بات کی تھی کہ اگر کوئی اس عاشوراء کے دن ایک روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بڑا بابرکت دن ہے اور ایک ضعیف کمزور حدیث ہے، مگر اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں ہے، ضعیف حدیث ہے مگر لکھ کر ہے کہ اگر کوئی عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر اور اپنے عیال پر یعنی بیوی بچوں پر، پوتوں پر اگر اس دن اپنے کمائی میں سے وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں سال بھر برکت دیتے ہیں، اور گھر میں برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ہاں ضعیف حدیث ہے مگر عمل کرنے کی اس پر اجازت ہے، عمل کر لیں گے انشاءاللہ موجب اجر ہوں گے، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ان سب باتوں کو جو چیزیں ثابت ہیں حدود میں رہ کر کام کریں، ایک تو روزہ رکھیں اور جو وسعت سے خرچ کرنے کی بات ہے یہ 2 باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں محرم کے مہینے کو رکھ کر گڑھ لی گئی ہیں، یہ سب باتوں کے بارے میں فقہاء نے لکھا کہ یہ سب بے جا ہیں، فضول ہیں، ان پر عمل نہ کریں۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ جو باتیں ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر اگر کھچڑا پکایا جائے یا دعوتیں کی جائیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہوگی، فلاں فلاں۔ دیکھیں اللہ نے جب 12 مہینوں کی بارے میں بات کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، تو اسی آیت کے اندر کچھ الفاظ استعمال فرمائے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر لوگ فلاں طریقہ گڑھ لیں گے، فوراً اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کو کرنے سے خود تمہاری جانوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے حدود
کے اندر رہ کر جو شریعت ہے اس شریعت پر تم عمل کریں گے، یہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اور جب ماہ محرم آتا ہے، یہ اپنی جگہ برکت والا فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بعض جگہوں پر صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے، الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ انصاف پسند ہیں، انصاف پر ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، صادق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بہت سارے جگہوں پر صحابہ کی تعریف میں ایک جگہ فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ صحابہ متقی ہیں، اولئک ھم الفائزون، یہ صحابہ کامیاب ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ صحابہ کامرانی کی منزل کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے رشتے کے بارے میں قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد ہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں اشداء علی الکفار، یہ دشمنان اسلام پر سختی سے پیش آتے ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کی فضیلت یہ ایک دم بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت پر یہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے تم کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچو گے، ہدایت یافتہ ہوگے۔ یہ صحابہ کے بارے میں عمومی بیان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب دیکھیں صحابی کوئی بننا ہو تو اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایمان پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور دوسری شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت اٹھائے ہوں، اور تیسری شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی ہوئی ہو۔ اب یہ 3 چیزیں جب کسی میں مل جائیں تو وہ خود بخود صحابی بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں صحبت اللہ کے نبی کی ان کو جب ملی تو صحابہ کا لقب ان کو ملا، تو صحابہ کا جب لقب ملا تو ان کے لیے امت میں سب سے بڑا مقام مل گیا۔ اب دیکھیں خصوصیت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ کشمکش چلتی ہے کہ جب امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو امیر معاویہ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت سارے تو تعریف کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں اہل سنت والجماعت میں جنہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں کچھ شکی الفاظ کہہ دیے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی کا فرمان الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے انصاف پسند ہیں، تو اس میں امیر معاویہ بھی انصاف پسند ہے۔ اب غور سے سنیں، اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے نا، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام افضل کیا یا حضرت امیر معاویہ کا مقام افضل؟ اب پوچھنے والے نے ان دونوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں صرف 2.5 سال کا دور تھا، انصاف بڑے اعلیٰ پیمانے پر تھی، بھیڑیا بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، اس لیے ان کے نام کو لیا گیا، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کے نام کو اس لیے لیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ جنگیں زیادہ ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ جب جہاد کر رہے تھے، جہاد کے موقع پر ان کی سواری کے ناک پر، یعنی حضرت امیر معاویہ پر نہیں، ان کی صحابی کے ناک پر اونٹ ہو یا گھوڑا جو دھول لگی ہوئی تھی اس کا مقام بھی عمر بن عبدالعزیز کا نہیں۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے واسطے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا۔ اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، جس جنگ کو صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سنبھال رہے تھے، 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت سنبھالا،
12 سال کا آخری عرصہ گزر رہا تھا، کچھ لوگوں نے دشمنی حضرت عثمان سے کر لی۔ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی، بہت غور سے سنیں ورنہ ہمارے مسلک میں بھی کچھ فرق آ جائے گا، غور سے سننے کا مقام ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے توجہ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور چل رہا تھا، کچھ لوگوں نے حضرت عثمان سے دشمنی کرتے ہوئے 40 دن تک مسلسل حضرت عثمان کو بھوکا رکھا۔ جب حضرت عثمان حد سے زیادہ بھوکے ہو گئے تو لوگ جو دشمن تھے اندر گھس کر حضرت عثمان پر حملہ کر دیا۔ اب عثمان تو ایک خلیفہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو عثمان کے گھر کے باہر بٹھایا ہوا تھا کہ دشمن گھس کر عثمان پر حملہ نہ کر لے، مگر دشمن زیادہ تھے۔ حضرت حسین کو بھی ڈھکیل دیا، حضرت حسن کو بھی ڈھکیل دیا، اندر گھس کر حملہ کر دیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عثمان کی تدفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ شام کے ایک علاقے میں تھے۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سپرد ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو تب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو خلافت آپ بعد میں بیعت بعد میں لے، خلافت بعد میں، پہلے حضرت عثمان کے جو دشمن ہیں ان سے قصاص لیں، عثمان کے وارثین کے حوالے کر دیں تاکہ کھلے عام ان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے بیعت لے لیں گے، بعد میں دشمنوں کو پکڑ کر عثمان کے وارثین کے حوالے کریں گے۔ اب دیکھیں اسی بات پر اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں صحابی، علی داماد رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے صالح ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی، اور ادھر حضرت ام حبیبہ جو امہات المومنین یعنی اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک طرف تو داماد رسول، ایک طرف تو ساری امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ۔ اب دونوں کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی۔ شام کا ایک شہر جس کا نام صفین ہے، وہاں جنگ ہوئی، اور یہ جنگ بھی حق پر تھی، دونوں باطل پر نہیں تھے۔ اجتہادی بھول تھی حضرت امیر معاویہ سے۔ اب غور سے سنیں اس بات کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی صحابہ، حضرت علی کے لشکر میں بھی صحابہ، بعض صحابہ نے شہادت تک قبول کر لی، بعض صحابہ شہید بھی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی صحابہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں بھی صحابہ ہیں۔ جنگ چل رہی ہے صفین کے مقام پر۔ اب دیکھیں غور سے سنیں، ادھر بھی صحابہ شہید، ادھر بھی صحابہ شہید، دونوں بھی اس بات پر ہیں کہ دین سر بلندی پر ہو۔ یہاں حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلے کی بات فوراً کی حضرت امیر معاویہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا رکنے کے بعد ہم جنگ کریں گے۔ مگر یہ جنگ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ کچھ صحابہ سمجھ رہے تھے حضرت علی حق پر ہیں، کچھ صحابہ سمجھ رہے تھے امیر معاویہ حق پر ہیں۔ مگر دیکھیں بعد میں جنگ اختتام پر پہنچی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا بوجھ دیا، وزیر بنایا، بادشاہ بنایا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرنے لگ گئے کہ امیر معاویہ نے یزید کو بنا دیا جبکہ اس کے حقدار حسین تھے۔ ہاں حسین تھے۔ اب اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے الصحابۃ کلھم عدل، سارے صحابہ حق پر ہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ یزید کو تابعی بولتے ہیں، فقہا کا مسلک ہے کہ یزید کو تابعی بھی نہ بولا جائے۔ ادھر حضرت حسین صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں،
اب یزید کو تابعی اس لیے نہ کہا جائے کہ تابعی بننے کے واسطے بھی 4 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایمان پر ہو، دوسری شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات ہو، تیسری شرط یہ کہ تابعی اتباع سے ہے، کسی ایک صحابی کی مکمل اتباع ہو، چوتھی شرط یہ کہ ایمان پر موت ہو، ایمان پر دنیا سے رخصتی ہو۔ جب یہ 4 شرطیں کسی میں پائی جائیں تو تب وہ تابعی۔ اب یزید کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو یہ بادشاہ بنا دیا، لوگوں کا یہ اعتراض ہوا کہ امیر معاویہ نے کیا کر دیا۔ اب دیکھیں امیر معاویہ بھی حق پر تھے، حضرت علی بھی حق پر تھے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے صحابہ کے لیے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے۔ حضرت علی بھی جنتی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں۔ اب یزید کو جب تخت دیا گیا تو یزید نے کچھ ظلم شروع کر دیا، حضرت حسین پر ظلم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت پر ظلم ہوا۔ تو یہ ظلم بیجا تھا، اتنا بڑا ظالم اور اتنے بڑے مظلوم کو دنیا نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے خلافت اس کے ہاتھ میں دی، بادشاہ جب اسے بنایا، لوگوں کا یہ اعتراض ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعہ کے موقع پر، عین جمعہ کے وقت میں منبر پر کھڑے ہو کر قسم کھائی۔ کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے، میں الفاظ رٹ کر نقل کر رہا ہوں کتابوں کی۔ امیر معاویہ نے جمعہ کے موقع پر منبر پر کھڑے ہو کر قسم کھائی، اے اللہ، میں نے یزید کو جو بادشاہ بنایا ہے، جو کرسی دی ہے، اس میں صرف اور صرف میرا ارادہ امت محمدیہ کی فلاح کامیابی ہے۔ اے اللہ، اگر میرا ارادہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو حضرت امیر معاویہ کے جملے سنیں، اگر اس کے علاوہ اللہ میرا ارادہ کوئی اور ہو، میرا یہ حکم نافذ ہو، اس سے پہلے میرے بیٹے کی روح قبض کر لے۔ دیکھیں امیر معاویہ نے جو کام کیا وہ خلوص سے کیا، للہ کیا۔ آج امیر معاویہ پر جو بہتان باندھے جاتے، امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ فقہاء نے فرمایا اجتہادی بھول حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تھی، تھوڑا جلدی کر رہے تھے تاکہ عثمان کو جو بے دردی سے شہید کیا گیا اس کا بدلہ لیا جائے۔ ایسا دیکھے تو امیر معاویہ بھی حق پر تھے، حضرت علی بھی حق پر تھے۔ اب حضرت علی تو داماد رسول تھے، امیر معاویہ تو سالے تھے، دونوں حق پر تھے، مگر تھوڑی جلدی حضرت امیر معاویہ نے کر دی۔ اب یزید کی بات کو لا کر امیر معاویہ پر فٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یزید تو اپنی جگہ جو کچھ ہے وہ ہے۔ شرح فقہ اکبر عقائد کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ یزید کے بارے میں اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس کے بارے میں یہ بھی نہ کہو کہ یہ جنتی ہے، یہ بھی نہ کہو یہ جہنمی ہے، اس کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیں، اب اس بات کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ بات کہنا بالکل درست نہیں، اس لیے کہ امیر معاویہ تو کاتب وحی بھی تھے، اللہ کے نبی کے سالے بھی تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کے بیٹے بھی تھے، ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ بڑا مقام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کے اندر حاصل ہے۔ تو دیکھیں اب یہ محرم کا مہینہ آیا، ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہوئے، اب نیا سال آتا ہے گزر جاتا ہے، جو پائے پا گئے، جو کھوئے کھو گئے۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں بتا کر میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ہمیشہ سکھاؤ۔ ایک پہلی بات قرآن کی تعلیم دو، اولادکم القرآن، اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ دوسری بات ومحبتی، میری محبت، اللہ کے نبی کی محبت، یعنی نبی فرما رہے میری محبت سکھلاؤ۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومحبت اہل بیتی،
کہ میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے بچوں کے دل میں بٹھاؤ۔ اور سب سے پہلا لفظ اولادکم القرآن، قرآن کی تعلیم دو۔ یہی قرآن کی تعلیم تمہارے بچوں کو دیندار بنائے گی، یہی قرآن کی تعلیم سے تمہارے بچوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا، یہی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے تمہارے بچوں کے ایمان میں پختگی آئے گی، یہی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے تمہارے بچے نمازی بنیں گے، دین پر چلنے والے بنیں گے، صوم و صلاۃ کے پابند بنیں گے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آج میڈیکل سائنس کی تعلیم ہو، انجینئر کی تعلیم ہو، دیگر ڈگریوں کی تعلیم ہو، بی کم بی ایڈ سی اے کی تعلیم ہو، جو کچھ بھی تعلیم ہے اس کی تعلیم کا بدلہ صرف موت تک ہے۔ موت کے بعد جو تعلیم کام آئے گی وہ قرآن کی تعلیم کام آئے گی، حدیث کی تعلیم کام آئے گی، اور اجماع کی تعلیم کام آئے گی، قیاس کی تعلیم کام آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم ہے میں یہ نہیں کہتا اسے نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ ضرور، مگر سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا پڑے گا، بعد میں دنیا دار بنانا پڑے گا۔ آج دیکھیں سروے کے مطابق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک بات ارشاد فرمائی، سارے ہندوستان کا سروے کیا گیا، سارے مدارس کی رپورٹ لی گئی۔ مولانا خالد سیف اللہ جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ نے فرمایا کہ 98 سے زیادہ فیصد بچے مدارس میں نہیں پڑھ رہے، 1.5% بچے صرف مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے۔ اب بچوں کی دین کی بقا یا تو مدارس سے ہے یا تو مکاتب سے ہے۔ مدارس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدارس کے دین کے حوالے کیا، اکثریت ایسی ہے جو اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے نہیں کیے ہیں۔ اب ان بچوں کا پرسان حال کیسا ہوگا؟ اگر ان بچوں کا عقیدہ مضبوط ہونا ہو، دین مضبوط ہونا ہو اور تعلیم مضبوط ہونا ہو، تو مضبوط ہونے کے لیے مکاتب کے نظام کو منظم بنانا پڑے گا، مضبوط بنانا پڑے گا، اور ہمارے بچوں کے ایمان کو اتنا پختہ بنانا پڑے گا، ارتداد کی لہر آئے، بے دینی کی لہر آئے، ہمارے بچوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ بڑی سی بڑی چٹان بھی ہل جائے مگر ارتداد کی لہر سے، بے دینی کی لہر سے ہمارے بچوں کے ایمان میں، عقیدے میں کچھ بھی کمی نہ آئے۔ حضرت مولانا عبدالخوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فتنوں کے دور کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس دور کے اندر مکاتب کی حالت فرض عین کی ہے، اور دوسرے جو دین کے کام ہیں یہ بھی بڑے مضبوط کام ہے، مگر میں کہتا ہوں حضرت نے فرمایا مکاتب فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر جنازہ لایا گیا، 10 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، باقی کو گناہ نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز ہر ایک پر فرض ہے، یہ عین کا درجہ ہے۔ اگر ایک سے بھی چھوٹے کی سب کو گناہ ہوگا تو اس وقت مکاتب کی حالت فرض عین کے درجے میں ہے۔ میسور ضلع سطح کے مطابق، میسور کے بڑے علماء کی رپورٹ کے مطابق، میسور کے اندر تعلقات کے اندر جتنے مدارس ہیں صرف 2000 بچے مدارس کے اندر میسور ضلع میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب بقیہ بچے کہاں ہیں؟ اسکولوں میں ہیں۔ اب ان اسکولوں سے مکتب کو جوڑنا پڑے گا، مکتب کو منظم بنانا پڑے گا۔ مکتب جب منظم ہو جائے گا ہمارے بچوں کا عقیدہ مضبوط انشاءاللہ ہو کر رہے گا، اور ہمارے بچوں کے ایمان کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حفاظت ہوئے گی۔ حضرت حسین احمد مدنی کی آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں گا۔ حسین احمد مدنی تو یہاں تک بھی فرماتے تھے یہ مکاتب ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ بستر کا ہو جاتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ این اسی طریقے سے مکاتب مضبوط نہ ہوں گے تو بچوں کے ایمان میں اتنا کھوکھلا پن آ جائے گا، آنکھوں کے سامنے دین مٹے گا، ایمان مٹے گا، کفریہ الفاظ زبان سے نکلیں گے مگر جسم پر رونگٹے تو کھڑے ہونے کی دور کی بات تف تک بچوں کے جسم پر نہ رونگے گی۔ تو اس لیے ساتھیوں ہمیں اپنے مکاتب کو صرف ہمارے یہاں تک نہیں ہر جگہ اس کے بارے میں متفکر ہونا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اس کے
کے اندر استاذوں کا خاص طور سے رویہ بڑھ جاتا ہے، طلباء کا بھی رویہ بڑھ جاتا ہے، والدین پیرنٹس کا بھی رویہ بڑھ جاتا ہے، ذمہ داروں کی بھی محنت جذبات کو بڑھانا پڑتا ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ملیں گی انشاءاللہ ہمارے بچوں کے یہ آئندہ ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مکاتب کا جب جال بھسے گا، ابوالحسن علی میاں ندوی کے قول کے مطابق سارے ہندوستان کے اندر جتنی بھی ارتداد کی لہر دوڑے ہمارے بچے کا ایمان جم بھی نہ کرے گا۔ تو اس لیے ساتھیوں اس کے بارے میں متفکر ہونا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ کل 10 محرم ہے، اگر آج روزہ ہے تو آئندہ کل بھی رکھ لے، اگر آج ساتھی روزہ نہیں ہے تو آئندہ کل اور پرسوں یعنی ہفتہ اتوار کو روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس سے بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔